کر کے جائے گا تو وہ وہاں اس کے کام آ رہا ہوگا، وہ قیامت کے دن اس بندے کے کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی جو خیرات ہے، اس کے جو صدقات ہیں جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ کام آنے والا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے اولاد میں سے کسی کو دین کے راستے پر منتقل کر دیا ہے، اگر دین کا سپاہی بنا دیا ہے، قرآن کا حافظ قاری بنا دیا ہے، تو وہ اولاد بھی اس کے کام آنے والا ہے۔ اور دوسری بات، تھوڑی سی ایک دین کی بات بتا دیتا ہوں۔ مزید گہرائی میں ہم جاتا نہیں ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے۔ اگر گہرائی میں باتیں کرنے لگوں، تفاصیل کے اور آپ کھول کر آپ کے سامنے رکھنے لگوں تو ایک آیت پر گھنٹہ چاہیے، ایک آیت پر گھنٹہ۔ ہمیں تو پورا رکوع بھی کرنا ہوتا ہے، گھنٹہ بھی آدھا ہوتا ہے ہمارے پاس۔ تو ایک گہری بات آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ بچہ اولاد جو ہوتی ہے، کچھ اولادیں ہوتی ہیں جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں، کچھ اولادیں انسان کی بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتی، بچپن میں فوت ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں حدیث پاک سنیے جن کی اولادیں بچپن میں فوت ہو گئی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے مومن کے بچے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، ایسا نابالغ بچہ کسی کا فوت ہوا ہے، میرا رب حکم دے گا قیامت کے دن جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ عرض کرے گا نہیں میرے رب۔ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ سے وہ کلام کرے گا اور اللہ سے گویا کہ ایک محبت والا جھگڑا کرے گا اور عرض کرے گا مولا میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جب تک وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل نہیں کروائے گا تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے مومن کی اولاد جو اس کے کام آ رہی ہے، لیکن کافر کی ایسی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ جو کافر کی نابالغ اولاد ہے اس کا حکم کیا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ تو بعض علماء کے نزدیک وہ جنت میں جائے گی مگر اہل جنت کی خدمت گار ہوگی۔ اہل جنت جو مومن ہوں گے ان کی خدمت کے لیے جو متعین ہوں گے وہ کافروں کی وہ اولاد ہوگی جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی ہے، کہ بالغ ہوتے تو ان کے لیے اسلام کا راستہ کھلا تھا، ہو سکتا ہے وہ مومن ہو جاتے، لیکن بلوغت سے پہلے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں جنت میں نہیں جائیں گے، اس میں اعراف میں رہیں گے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر رہیں گے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں وہ بالکل جنت میں جائیں گے، جس طرح دوسرے عام لوگ رہیں گے ویسے ہی رہیں گے۔ تو یہ کفار کے اس کے نابالغ بچے جو فوت ہوئے ان کے بارے میں یہ قول ہے۔ تو کافر کی اولاد اگرچہ نابالغ بھی فوت ہوئی ہے تو وہ اپنے والدین کے کسی کام نہیں آنے والی، لیکن اگر مومن کا کوئی بچہ فوت ہوا ہے تو اسے جنت لے جائے گا۔ یہ فرق ہے مومن اور کافر کی زندگی میں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک وہ جو کافر ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آنے والی، نہ ان کی اولاد نہ ان کے مال ذرا بھر بھی۔ واولئک هم وقود النار، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہیں، جہنم کا ایندھن۔ یاد رکھیے کفر وہ چیز ہے جو جہنم کے لیے، جہنم ہمیشہ کے لیے بندے کے لیے ثابت کر سکتا ہے۔ ایک ہے دخول فی النار، اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیے گا، ایک ہے دخول داخل ہونا، جہنم کے اندر داخل ہو جانا، یہ مومن بھی جا سکتا ہے۔ مومن گنہگار اپنے بد اعمالی کے سبب، اپنی بد اعمالی کے سبب اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، یہ ہے دخول۔ اور ایک ہے خلود جو ہمیشہ رہنا ہے، تو مومن کے لیے خلود نہیں ہے، مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جب جس کے ذریعے میں حدیث پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے ذرے رائی کا جو دانہ ہوگا اس ذرے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو میرا رب اس کو بھی جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک دن جنت ضرور جائے گا، مگر شرط یہ ہے ایمان بچا کے لے جائے۔ آج جو ہمارا مقابلہ چل رہا ہے نا شیطان سے، اسی بات کا چل رہا ہے، یاد رکھیے اسی بات کا مقابلہ چل رہا ہے، اس بات کا وہ ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم نے ایمان بچانا ہے، یہ ہمارا مقابلہ چل رہا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہے ہماری سب سے بڑی کامیابی۔
یہ ہے ہماری سب سے بڑی کامیابی، جس کو ہم نے یہ ہمارا مقصد حیات ہے، کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا گول آف لائف ہے، یہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اور ہم نے شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، اور شیطان نے کس کس انداز میں ہم پر حملہ کرنا ہے یہ پوری ڈیٹیل آ گیا ہے۔ میرے رب نے پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں جو ہے نا ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہنمی ہے یہی کافر ہیں، حضرت آل فرعون، جیسے فرعونی تھے، فرعونیوں کا طریقہ تھا، اہل فرعون جو فرعون کے ماننے والے تھے، ان لوگوں کا جو طریقہ اور شعار تھا اسی کو اپنانے والے جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہیں۔ والذین من قبلہم، اور جو فرعونیوں سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں، وہ بھی اسی طریقے والے ہیں جو فرعونیوں سے پہلے کافر گزرے، یہ سارے کفر کی علامات والے جہنم کا ایندھن ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات میں بارہا کہہ چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں گا کہ اللہ کی یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان میں سے کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ لہذا کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے نا تو اس پر بہادری کا اظہار نہ کیا جائے، قرآن کی بات کے سامنے، شریعت کی بات کے سامنے اپنے آپ کو ترجیح نہ دیا کریں، اپنی انانیت کو نہ دیا کریں، ہار مان لیا کریں، ایمان بچا لیا کریں، ہار مان لیں مگر ایمان کو بچا لیں۔ ہار مان لینا آسان ہے، ایمان بچا لینا بہت مشکل ہے۔ لہذا اللہ کی آیات کا انکار کبھی نہ کریں، کوئی بھی معاملہ آ جائے تو وہاں ایسا کوئی کنسپٹ آ جائے تو اس پر نہیں جمنا، اس پر نہیں رکنا، مان لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی آیت کا انکار ہو جائے اور ہم ایمان سے ہاتھ ہو گئے۔ لہذا میرے رب نے فرمایا ان لوگوں کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو کیا کیا؟ جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ فأخذهم الله بذنوبهم، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی سبب سے پکڑا، اور پھر اللہ کی پکڑ ایسی ہے ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے جب اس کی پکڑ سے کوئی چھڑوا نہیں۔ فأخذهم الله بذنوبهم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑا۔ اللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑے سخت عذاب دینے والا ہے، بڑا سخت عذاب ہے میرے رب کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بخود اس عذاب سے چھٹکارا پا جانے والے ہو جائیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجیے، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کافروں سے کہہ دیجیے آج کفر ملت واحدہ بن چکا ہے، وہ یہودیوں کا کفر ہو، وہ عیسائیوں کا کفر ہو، امریکہ کا، برطانیہ کا، یورپ کی کسی بھی ایسے ملک کا ہو یا ہندوستان کا ہو، یہ سارے کفر آج یکجا ہو چکے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو، مسلمانوں کو اس دھرتی سے ختم کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں۔ میرے رب نے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا، اے میرے محبوب آپ ذرا ان ساری دنیا کے کافروں کو سنوا دیں، ان کو فرما دیں ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ایک وقت آنے والا ہے تو مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائے جاؤ گے، جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ مغلوب ہونا ان پر مقدر کر دیا گیا ہے، اور آج مسلمان مغلوب ہو رہا ہے، مسلمان غالب نہیں ہو پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تو مفاد ہوئے تارے کے قرآن ہو کر ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دنیا میں مغلوب، مقہور، مظلوم اور مجبور ہو کر رہ گئے۔ آج کوئی بھی ایرا بیرا لچو پھیرا کلاشن کو لے کر کے آتا ہے اور مسلمانوں کی مسجد میں انداز فائر کر کے اتنے سارے لوگوں مسلمانوں کو شہید کر دیتا ہے، تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے۔ اگر یہی ہنگامہ، اگر یہی اسی طرح کا کوئی حادثہ کسی کے چرچ میں ہوا ہوگا، کسی کے مندر میں ہوا ہوگا، تو دیکھنا تھا پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیتے،
پوری دنیا میں جو ہے نا وہ سارے ہمارے مسلمان مل کر کہہ رہے ہوتے کہ جی اسلام کا نام بڑا بدنام ہو گیا ہے، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مولوی، فلاں کر دیا ہے جی، فلاں کر دیا ہے، امن پسند تھے ہم لوگ، ہمیں جو ہے نا یوں کر دیا ہے. لیکن یہ نہیں سوچتے آج کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے مخلوق کو کوئی بھی بڑے دہشت گرد ہو، آج ان کو کوئی دہشت گرد کہنے والا نہیں ہے. آج ان کی زبانیں بند ہوئی پڑی ہیں. ہمارے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ہمارے ملک کا کھا کر اسلام کے نام پر پلنے کے باوجود اسلام کو جو ہے نا یہ ٹیررزم کا ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں. اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. لیکن جو امن کو تباہ کرے، اور یاد رکھیے شرک اور کفر یہ دو چیزیں امن کو تباہ کرنے والی ہیں. یہ جہاں بھی ہوگی وہاں دہشت گردی بھی ہوگی. شرک اور کفر جہاں بھی ہوگا وہاں فساد بھی ہوگا اور وہاں ظلم بھی ہوگا. اسلام کے علاوہ کوئی امن لا ہی نہیں سکتا. اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں کائنات میں آج بھی تاریخ شاہد ہے. تاریخ اٹھا کر آج تاریخ کو بھی بدلا جا رہا ہے، آج تاریخ کو تبدیل کیا جا رہا ہے. لوگوں کے سامنے اسلام کا وہ چہرہ جو حقیقت تھا وہ ہٹایا جا رہا ہے، دوسرے چہرے دکھائے جا رہے ہیں. آج تبدیل کیا جا رہا ہے تاریخ کو، مگر حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے سوا کائنات میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو آج امن کا علم بردار، امن کا علم بردار صرف اسلام ہی ہے. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا محبوب فرما دیجیے ستغلبون، اے کفار کے اے کافروں تم ان قریب مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. آج ایک اہم بات آپ کو بتاؤں. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ ہمارے یہاں کندھوں پر دو فرشتے موجود ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، نیکیاں برائیاں ساری چیزیں لکھتے ہیں. اور میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ جب بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور اس فرشتے آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے آ کر کے بندہ مومن کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تمہارے ساتھی تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے. یہ آخرت میں کب ساتھ ہوں گے؟ وہ کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیفیت آپ ذرا سمجھ لیجیے. وہ کیفیت قرآن میں بیان کی ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ہر نفس جب قیامت کے دن اٹھ کے آئے گا تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے. سائق ہوگا، ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. شہید کا معنی ہے ایک گواہ ہوگا، انہیں سے ہوگا یہ گواہ. اور سائق کا معنی ہوتا ہے چلانے والا. یہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو عربی میں سائق کہتے ہیں. یہ جو بھیڑ بکریاں چلانے والا ہوتا ہے چرواہا، جو ہاتھ کر کے بھیڑوں کو بکریوں کو ایک سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، اس کو بھی عربی میں سائق کہتے ہیں. تو میرے رب نے فرمایا جب کوئی بھی جان اٹھے گی، جب کوئی بھی بندہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کے لیے دو فرشتے، ہر انسان پر دو فرشتے مقرر ہوں گے. ایک اس کو ہاتھ کر لے جائے گا میدان محشر کی طرف چلانے والا کہلائے گا، اور ایک گواہ کہلائے گا کہ ہاں اس کو جہنم کے راستے پر لے کے چلنا ہے یا جنت کے راستے پر لے کے چلنا ہے. تو فیصلہ نہیں ہوگا. یہ دو فرشتے اس وقت بھی ساتھ ہوں گے، آج بھی وہ دونوں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. یہ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. تو میرے رب نے فرمایا جب یہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ کیسے مغلوب ہو کر جا رہے ہیں. آج تو ان کی گردنیں بڑی اکڑی ہوئی ہیں نا. آج یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا پوری دنیا کا پاورفل ملک ہے، بڑی پاور ہے ہمارے پاس، ہم پوری دنیا میں اسلحہ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے احکام ہی چلتے ہیں پوری دنیا میں. مگر اے کافرو تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب تم فرشتوں کے کوڑوں کے آگے سے ہانکے جا رہے ہوگے اور جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوگے، تب تمہیں پتہ چلے گا حق کیا تھا اور باطل کیا. آج تو تم نہیں مانتے ہو. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا محبوب اس سے فرما دو ان قریب تم مغلوب ہونے والے ہو اور ان قریب تم جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور یاد رکھو وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. درود شریف پڑھیں.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا. تحقیق كان لكم آية تمہارے لیے نشانی تھی فی فئتین ان دو گروہوں میں التقتا جو دونوں ملے. یہ میدان بدر کی بات ہو رہی ہے. میدان بدر میں جنگ بدر جو رمضان المبارک میں ہوئی تھی 17 رمضان المبارک اور جمعہ 2 ہجری. تو اس وقت کی جو جنگ وہ ہوئی تھی وہ دونوں گروہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ ان دونوں گروہوں کے ملنے میں تمہارے لیے نشانی تھی. ان دونوں گروہوں کی لڑائی میں تمہارے لیے نشانی تھی. کون سی نشانی تھی؟ کیا نشانی تھی؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ اور دوسرا کافر گروہ تھا. يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. ایک دوسرے کو رأی العین کہتے ہیں سامنے کی نگاہ سے. سامنے کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے دگنا دگنا. ایک دوسرے کو دگنا دیکھ رہے تھے. یعنی یہ 313 تھے. مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی. تو کافروں کو یہ 313 نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ یہ 626 نظر آ رہے تھے. کافروں کو یہ دگنے نظر آ رہے تھے, 626 نظر آ رہے تھے. اور مسلمانوں نے جب کافروں کو دیکھا تو مسلمانوں کو لگا یہ تھوڑے ہیں, یہ بھی 626 ہی ہیں. یعنی اپنی تعداد سے ان کو دگنے نظر آئے اور ان کو ان کی تعداد سے دگنے نظر آئے. یوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں یہ فیصلہ کرنا تھا. بدر کے میدان میں اللہ نے حق اور باطل کا فیصلہ فرمانا تھا. یہ میدان جنگ جو تھا بدر کا میدان یہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا تھا. ورنہ حقائق یہ تھے, اس وقت کے حقائق یہ تھے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو یہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی نہ دکھاتا تو کافروں نے کبھی لڑنا ہی نہیں تھا, یہ جنگ ہونی نہیں تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس جنگ میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم نے تمہیں دگنا کر کے دکھایا اور تم تھوڑے نظر آئے, ان کو تم زیادہ نظر آئے, تمہیں وہ تھوڑے نظر آئے. یہ جنگ ہو گئی اور پھر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں اتار کر کے تمہاری ہر طرح کی مدد کر کے تمہیں فتح یاب کیا. اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اور یاد رکھیں ہمارا رب وہ ہے جو اگر میدان بدر میں فرشتے اتار سکتا ہے تو آج اگر انڈیا ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو ہماری یہاں کی صفوں میں بھی اللہ فرشتے اتار سکتے ہیں. اگر بات وہی ہے کہ آج بھی ہو جائے اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آج گلستان کا انداز پیدا کر سکتی ہے, آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے. مگر ہمارے پاس وہ ایمان ابراہیم کی تو ہو, وہ توکل اللہ کی تو ہو, ہمارے پاس وہ طاقت اور قوت بھی تو ہو ایمانی. پھر نتیجہ نکلے گا اس کا. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے, جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ, اپنی مدد کے ساتھ, اپنی امداد کے ساتھ. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. آنکھ والا کوئی ہو, دیکھنے والا کوئی ہو تو اللہ کی نشانیاں تو ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کے ذرے ذرے میں, پتے پتے میں نشانیاں ہیں اللہ کی مہربانی کی, مگر دیکھنے والی آنکھ نہیں. میرے رب نے ارشاد فرمایا زین للناس حب الشہوات. نوجوانوں اب وہ بات آ گئی جس کے بارے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل میں وضاحت کے ساتھ بیان کروایا ہمارے احوال کو. میرے رب نے ارشاد فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. یہ جتنی چیزیں آج جن سے ہم پیار کرتے پھر رہے ہیں, آج جن کو ہم نے اپنے دلوں میں جگہ دی ہوئی ہے, جن کے لیے ہم جینا مرنا کر رہے ہیں, جن کے لیے ہم لڑائیاں کر رہے ہیں,
جن کے لیے آج دنیا میں فسادات برپا ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو کھول کے بیان کر. سنیے ذرا اپنے رب کے کلام کو. میرے رب نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، خوبصورت بنا دی گئی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے، سنوار دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات، ان کی خواہشات کی محبت. خواہشات کی محبت کو سنوار دیا گیا ہے، خوبصورت کر دیا گیا ہے. من النساء، شہوات کی خواہشات کی محبت کیا ہے؟ پہلی چیز عورتیں. عورت کی طرف انسان کتنا مائل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی محبت کو خوبصورت کر کے پیش کیا گیا ہے. اور یہ خوبصورت کر کے سجا سنوار کے پیش کرنے والی کون ہے؟ پیش کرنے والا کون ہے؟ اس کا نام ہے شیطان، جس نے ہمارے دلوں کے اندر جگہ بنائی ہوئی ہے. دلوں کے اندر ہمارے وہ خواہشات کے بیج بوئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بیج اٹھے درخت نکلے اور وہ پھر درخت ہو گئے، اور پھر انسان بڑھتا بڑھتا خواہشات کے پیچھے دوڑتا اپنے دین کو کہیں پیچھے چھوڑ رہا ہے. قربانی کیا کرنا سیکھا ہے؟ ہم نے جانوروں کی قربانی کو قربانی سمجھا ہوا ہے. خواہشات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے. کبھی اللہ کی راہ میں اپنی خواہش کو قربان کر کے دیکھیں کتنا دلی سکون ملتا ہے. ہم نے ابھی کبھی ایسا اس کا ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہوگا، تجربہ نہیں ہوگا ہمیں، لیکن کبھی کر کے دیکھیں. اور یہ کرام کے بارے میں ایسا ملتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے. ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو بریانی کھانے کا بڑا شوق ہو رہا تھا. دل چاہ رہا تھا بریانی کھائی جائے. حلال چیز ہے نا بریانی کھانا، کوئی حرام تو نہیں ہے، منع تو نہیں، حلال ہے. حلال پیسے سے، حلال کمائی سے بریانی کھانا حلال ہے. مگر ان کے دل کی خواہش تھی کہ میں بریانی کھاؤں، اور یہ اپنے دل کی اس خواہش کو قربان کرتے رہے، دباتے رہے، کافی عرصہ چلتے رہے کہ نہیں آج نہیں کل کھلاؤں گا، آج نہیں کل کھا لیں گے، آج نہیں کل، اس طرح کل کرتے کافی عرصہ گزار دیا. اور ایک دن بریانی لے کر کے آ گئے، اور پھر اپنے آپ کو پلیٹ سامنے رکھی، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اچھا اب تمہارا دل، تمہاری نفسانی خواہش تم سے جیت گئی نا، تم اس کو ہراتے آ رہے تھے، آج وہ جیت گیا ہے. اور پھر کیا کیا؟ ریت اٹھائی اور بریانی کے اوپر چھڑکی، مکس کی، اور پھر اپنے آپ سے کہا اب کھا. بڑا شوق تھا نا تجھے بریانی کھانے کا، اب کھا. نہیں کھا سکتا ریت والی بریانی کوئی. تو یوں اپنے نفس کو مارا کرتے تھے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں، پھر کیوں ہم اپنی خواہشات کو رد کرتے رہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. کھانے پر شکر بھی ادا کرنا ہم نے نہیں سیکھا، کھانے کا اچھا طریقہ بھی ہم نے نہیں سیکھا، اور اپنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں کسی غریب، فقیر، مسکین، یتیم کا حصہ نکالنا بھی ہم نے نہیں سیکھا. اور پھر بھی ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اظہار کرتے ہیں، دکھا کے اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا بھی تو ثواب ہے. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے لیے شہوات کی محبت کو مسید کر دیا گیا ہے. جیسے عورتیں ہیں، والبنین اور اولاد بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے انبار ہیں، ان کے ڈھیر ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر. غریبوں میں تو دیکھے بھی نہیں ہوتے ڈھیر کیسے ہوتے ہیں، امیروں کی تجوریوں میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ڈھیر کیا ہوتا ہے اور کس چیز کو کہتے ہیں. تو قناطیر المقنطرۃ ذهب اور فضہ، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، ذهب کہتے ہیں سونے کو. میرے رب نے فرمایا سونے اور چاندی کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے ان کی محبت کو خوبصورت کر دیا گیا ہے، مسید کر دیا گیا ہے، سجا سنوار کے پیش کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں اور کیا ہے جی؟ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے. اور آج اس کو ہم لے لیں، گھوڑے سے مراد ہر چیز ہے، ہر وہ چیز جس پر سواری کی جا سکتی ہے. آج ایک سے ایک سواری آ گئی ہے، اور خوبصورت سے خوبصورت، مہنگی سے مہنگی ترین گاڑیاں آ گئی ہیں. تو جو بندے گاڑیوں کے پیچھے، گاڑیوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں،
میری گاڑی میرے دوستوں سے اچھی ہونی چاہیے، اس سے اچھی ہونی چاہیے، اس سے اچھی ہونی چاہیے، میری گاڑی جو ہے نا پورے شہر سے اچھی ہونی چاہیے، پورے شہر میں میرے جیسی گاڑی کسی کی نہیں، پوری کنٹری میں میرے جیسی گاڑی کسی کی نہیں ہے، یہ مقابلے چل رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی محبت جو مزین کی گئی ہے، خوبصورت کی گئی ہے، حسین و جمیل بنائی گئی ہے، میرے رب نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کیا ہے۔ اور ایک اور چیز والانعام، جانور ہے، جانوروں کی محبت ڈالی گئی ہے۔ کوئی کتے پال رہا ہے، کوئی گھوڑے پال رہا ہے، کوئی تیتر بٹیر پال رہا ہے، کوئی مچھلیوں کے خوبصورت مچھلیاں انہوں نے گھروں میں سجائی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کی محبت ان کے جو ہے نا دلوں میں منڈیر دی گئی ہے، اور وہ ان پر خرچہ کیے دیتے ہیں مگر کسی یتیم کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ آج کتا پال لیتا ہے، ایک بندہ کتے کو پالتا ہے، اور میں جس بندے کو پرسنلی جانتا ہوں، آپ بھی بہت ساروں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے کتے پال رکھے ہیں، ان کو روزانہ دودھ پلاتے ہیں۔ اماں کو دودھ ملے نہ ملے، کتے کو ضرور ملنا چاہیے، ہے نا۔ بھائی کے بچے اگر منہ پہ بھوکے بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے، پڑوس میں کوئی یتیم بھوکا بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، مدرسے میں کوئی بچے ان کو کھانا ملا ہے یا نہیں ملا، مگر میرے کتے کو دودھ ملنا چاہیے۔ تو ایسی کیفیت ہم نے پال رکھی ہے۔ میرے بھائی آؤ ذرا میرے رب کا فرمان سنو، والحسد، اور آخری چیز میرے رب نے فرمایا یہ جو کھیتیاں ہیں نا، لہلاتی کھیتیاں، ان سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے تمہیں۔ آج گندم جوان ہے، گندم کا وہ جو بالیاں ہیں وہ نکل چکی ہیں، ان کے اوپر دانے لگ چکے ہیں، اب وہ پکنے کے قریب ہیں۔ آج جا کر کسان کی خوشی کو دیکھیے، آج اس کے چہرے کی رونق دیکھیے کہ اس کو یہ جو اس کی کھیتی لہلاتی جب نظر آتی ہے تو اس کے دل کے اندر کی تاریں اٹھنے لگتی ہیں، اس کی کیفیت تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہ ساری محبت میرے رب میں ڈال دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، میرے رب نے فرمایا یہ سارے کا سارا ساز و سامان ہے دنیا کو برتنے کے لیے، دنیا کے اندر چند دن گزارنے کے لیے یہ ساز و سامان ہے، اور تم یہاں مسافر ہو، کچھ وقت کے لیے ٹھہر رہے ہو، آگے پڑاؤ، آگے چلے جانا ہے پڑاؤ اٹھا کے، یہ ساز و سامان یہیں رہ جائے گا۔ ایک اور پڑاؤ تمہارا آنا ہے جس کا نام قبر ہے، اور وہاں یہ کوئی بھی چیز تمہارے کام نہیں آنے والی ہے۔ اس میں سے جو کچھ تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے اور اس کو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ وہ ساری چیزیں میرے رب نے ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، اگلا جملہ اس سے بھی حسین ہے۔ میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ بولیے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ جو ہے اس کے ہاں تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اس کے ہاں اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین برتنے کی چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، اللہ کے ہاں ساری چیزیں باقی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ رہ جانے والی ہیں۔ اور پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے محبوب ذرا ان کو بتا دو، کل اے محبوب ان کو فرما دو، آپ نبیکم، آپ جملے پر غور کریں کتنا پیار بھرا جملہ ہے۔ آپ نبیکم، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ کل اے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ نبیکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کس چیز کا؟ بخیر من ذالکم، ان ساری چیزوں سے بہتر چیز۔ یہ ساری چیزیں نصاب، دلیل، قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ان ساری چیزوں سے زیادہ پیاری چیز، ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر چیز کے بارے میں خبر دوں؟ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ اکبر۔ میرے رب نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ اچھی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں کہ تم اس کو حاصل کر لو، دنیا تمہارے پاؤں میں پڑی رہے گی، آخر تمہارے انتظار میں۔ اس سے بھی اچھی چیز وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، اللہ اکبر، وہ پیاری چیز کیا ہے؟ کن لوگوں کے لیے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو پرہیزگار بن گئے۔ میرے بھائی پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔
اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، کائنات تم سے ڈرنا شروع کر دے گی۔ تمہیں پھر کسی ایم پی اے سے ڈرنے کی حاجت نہیں ہوگی، تمہیں کسی ٹرمپ سے ڈرنے کی حاجت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے کائنات کے رب سے ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کائنات کے رب سے نہیں ڈرو گے پھر ہر کتے بلے سے ڈرتے رہو گے، پھر اپنے سائے سے ڈرتے رہو گے، اور رات کو اندھیرے میں واش روم جانے سے ڈرتے رہو گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، پھر ہر وقت اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھو گے۔ ہاں، لیکن اگر اللہ کا خوف ہوگا تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایک کافر آ جاتا ہے، وہ میرے نبی کی تلوار اٹھاتا ہے اور یوں کام کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا، میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب بچائے گا۔ جیسے ہی میرے نبی نے یہ الفاظ کہے میرا رب بچائے گا، فوراً اس میں کبھی تالی ہو گئی، کہیں کانپتے تلوار چھوٹ گئی۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ تو میرے رب کا خوف جس دل میں آ جاتا ہے پھر کائنات کی کسی اور چیز کا خوف نہیں آتا۔ لہٰذا اپنے رب کا خوف تقوی اختیار کر لیں۔ جس نے تقوی کی چادر کو اوڑھ لیا ہے، جو تقوی کی چھتری تلے آ گیا ہے، پھر کائنات کی اور کوئی بھی چیز سے خوف زدہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک جملہ میں خاص طور پر آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، بات ذہن میں آ گئی ہے تو کر دیتا ہوں۔ لوگ جو ہے آج بڑے آصف زدہ ہو رہے ہیں، ہر ایک کو کسی کو سایہ ہو گیا ہے، کسی کو نظر لگی ہوئی ہے، کسی کو جو ہے جن ہو گئے ہیں، کسی کو آسیب آ گئے ہیں، کسی پہ تعویذ ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلے ہر گھر میں چل رہے ہیں۔ میرے بھائی اصل میں ہم نے ایک بہت بڑی خامی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ خامی کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو جنات ہے نا، جنات کا جو گھر ہوتا ہے وہ واش روم ہوتا ہے۔ جنات کا گھر کیا ہوتا ہے؟ واش روم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جب کبھی واش روم کی طرف جانے لگو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ لو، ایک پروٹیکشن ہو جائے گا، حفاظتی حصار میں آ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب جنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ان شیطان کے گھروں کو اٹھا کے اپنے گھروں کے اندر لے آئے۔ پہلے یاد رکھیے بیت الخلا باہر ہو گئے، گھروں کے اندر نہیں ہوتے، گھر کے اندر، اور پھر اس کے بعد ہم نے ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ کر دیا، ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ کر دیا، آج اٹیچ باتھ روم بن گئے، اور پھر جنات کو اپنے کمرے کے ساتھ لا کے رکھ دیا ہے، اور جب کبھی آنا جانا ہوتا ہے نہ دعا پڑھنی، نہ جو ہے اللہ کی پناہ مانگنی، نہ بسم اللہ پڑھنا، نہ اعوذ باللہ پڑھنا، ایسے ہی اٹھائے چلے گئے اور واپس آ گئے، اور پھر کہتے ہیں جی بڑا جو ہے نا سایہ ہو گیا ہے، میرے بھائی نے تعویذ کی ہو، تو میرے بھائی کے پاس ہے جو اپنی نہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، کچھ پہ تعویذ کروانے کا ٹائم ہے۔ یہ بہانے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان جنات سے اپنی پناہ نہیں لی، جنات سے پناہ لے لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حفاظت کے حساب میں جب آ جائیں گے نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو محفوظ کرنے کے لیے لاک بڑے بڑے لگاتے ہیں، اپنی تجوریوں پر بڑے لاک لگا لیتے ہیں، گھر کی 4 دیواری کے اوپر وہ شیشے بھی لگوا لیتے ہیں کہ دیوار کراس کر کے کوئی نہ آ سکے، دروازہ بھی مضبوط ہو، تالا بھی بڑا مضبوط ہو، یہ سارے حفاظت کے انتظامات، اور کیمرے بھی لگوا لیتے ہیں، CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ شیطان کو انٹر ہونے سے کیسے منع کیا جائے، کہ ایسا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ شیطان ہمارے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ جی ہاں ہے، اسلام نے اس پر وضاحت کے ساتھ پوری تفصیل ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ شیطان ایک عمل ایسا ہے کہ آپ گھر لو تو آپ کے گھر کے اندر شیطان انٹر نہیں ہو سکتا۔ وہ عمل کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر کے اندر داخل ہونے جا رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنا آسان ترین عمل ہے، اور ہم گالیاں دیتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے، بڑبڑاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ ایک بندہ گھر کے اندر انٹر ہوا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی
گھر کے اندر جیسے ہی گیا تو شیطان اپنے چیلے چانٹوں کو سب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آؤ آج ہمیں اس گھر میں رہنے کو جگہ مل گئی ہے. اور اگر کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان وہیں کھڑا ہو کر باہر کھڑا ہو کر اپنے سر میں خاک مارتا ہے اور کہتا ہے آج ہمیں اس گھر میں رہنے کو جگہ نہیں ملے گی. حدیث کے الفاظ ہے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. تو اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ پورا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اپنے گھر کو، لیکن شیطان سے کوئی حفاظتی حساب نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذرا سی بات ہوتی ہے طلاق پہ بات پہنچ جاتی ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے گھر اجڑ کے رہ جاتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے دو خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، خون خرابہ ہو جاتا ہے، فسادات پھیل جاتے ہیں. وہ شیطان بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ لڑا رہا ہوتا ہے. یہ کام کر لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جایا کریں. اپنی زوجہ کے پاس جا رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے شیطان اس عمل میں شریک نہیں ہوتا ہے. اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے شیطان عمل میں شریک ہو جاتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، پینے میں شریک ہو جاتا ہے. ہم مکھی برداشت نہیں کر سکتے اپنے ساتھ شیطان کو کھلا رہے ہو برداشت کرو. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جاتے آتے دروازہ بند کر رہے تالا بند کر رہے کھول رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے شروع کر رہے ہیں. آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں برکتیں کیسی آ رہی ہیں. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، جنتیں ہیں. ان کے رب کے ہاں ان کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا موت بعدہ ولا نوم، ایک لمحے کے لیے بھی اونگ نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی. ہمیشہ کے اللہ کی نعمتوں کے مزے، ہمیشہ کے. اور کیا جنتیں ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیوی ہیں، پاکیزہ بیوی ہیں. حیض اور نفاس کا خون بھی نہیں ہوگا، پاکیزہ بیوی ہیں. کسی طرح کی کوئی غلاظت، کوئی گندگی، کوئی ایسی چیز جس سے بندے کو کراہت آتی ہو، بندے کو ناپسند ہوتی ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ناک کی ریچھ بھی نہیں ہوگی. بندہ جو کچھ کھائے گا ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور صاف میرا صاف ہو جائے گا. ایک خوشبودار پسینے میں اس کا میرا صاف، پھر بھوک لگ جائے گی، پھر اور کھائے گا، پھر پسینہ آئے گا، پھر صاف. یہ ایسی خوبصورت زندگی منتظر ہے. اور ہم نے اس غلیظ زندگی کو اس عظیم اور خوبصورت زندگی پر ترجیح دی. ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا ان کے لیے پاکیزہ بیوی ہیں. اور سب سے بڑا انعام ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی ہے. سب سے بڑا انعام میرے رب کی خوشنودی ہے اور میرے رب کا دیدار ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور یاد رکھیے اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. ہماری ہر حرکت پر ہمارے رب کی نظر ہے. یہ جو کھڑکیاں دروازے بند کر کے پردے گرا کے کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا رب وہ بھی دیکھتا ہے. میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم اپنی سرچ ہسٹری، اپنی واچ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا، براؤزر میں جا کے یوٹیوب کی واچ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کہاں تک ڈیلیٹ کرتے رہو گے یار؟ کون کون سی چیز کو ڈیلیٹ کرو گے؟ لوگوں سے چھپا لو گے نا، چاچا ماما تایا بابا ان لوگوں سے چھپا لو گے کہ میری واچ ہسٹری کوئی نہ دیکھ سکے، میں نے میری وزٹ ہسٹری کوئی نہ دیکھ سکے، میں نے کہاں کہاں کون کون سی ویب سائٹ کا وزٹ کیا ہے، میں نے کون کون سی چیزوں کو دیکھا ہے، یہ کوئی نہ دیکھ سکے. مگر وہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ جو لوح محفوظ پہ لکھی جا رہی ہے، اس کو تو کوئی نہیں مٹا سکتا نا. مگر میں آج آپ کو پوائنٹ کی بات بتا دیتا ہوں کہ اس لوح محفوظ سے بھی مٹانے کا ایک طریقہ ہے. نوجوانوں، واچ ہسٹری ڈیلیٹ کرنے والوں، ایک طریقہ ہے، لوح محفوظ سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی. صرف یوٹیوب سے یا براؤزر سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی، لوح محفوظ سے بھی آپ کے نام اعمال سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ توبہ.
سچی توبہ کر لو، آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، رو کر معافی مانگ لو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لو۔ میرے رب کی رحمت سے امید ہے، میرے رب کو اگر تمہاری یہ توبہ پسند آ گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ میرے رب کی رحمت سے مجھے امید ہے، اور ہم سچے دل سے توبہ کرنے والے بن جائیں نا، سچے دل سے توبہ کرنے والے، پھر راہیں رب خود کھولتا جاتا ہے، پھر راستے ہموار ہوتے جاتے ہیں، پھر مشکلات چلتی جاتی ہیں، آسانیاں آتی جاتی ہیں۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا الذین یقولون، اور یہ سب کن کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بخش دے ہمارے گناہوں، معاف کر دے ہم کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ان کی واچ ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ واچ ہسٹری وہ نہیں کہہ رہا جو آپ نے انٹرنیٹ پر یا کسی ٹی وی اسکرین پر دیکھی ہے، میں وہ واچ ہسٹری بھی کہہ رہا ہوں جو کھڑکی کے پیچھے سے چھپ کر دیکھی جا رہی ہے، جو دروازے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھی جا رہی ہے، جو بازار میں دکان پر بیٹھ کر دیکھی جا رہی ہے، اللہ وہ ساری واچ ہسٹری بھی ڈیلیٹ کروا دے گا۔ مگر کیا ہے شرط کہ توبہ کرنے والے خالص دل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دو آنسو بہا کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سب کچھ معاف کروا دے گا۔ اور الصابرین والصادقین والقانتین، ہمارا ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے، مگر ان الفاظ پر بھی گفتگو بڑی اچھی بنتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان کو نمٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب الجلال ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔